أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن حکیم کا 25واں پارہ پڑھیں گے. پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کا علم ہی کامل ہے. وہ پھلوں کو شگوفوں سے نکالتا ہے اور اسی کے علم میں ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے. قیامت کو ان مشرکوں کے سب شرکا گم ہو جائیں گے. انسان بھلائی کی دعاؤں سے نہیں تھکتا، برائی آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے. ذرا دن پھر جائیں تو پھر ناشکرا ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ جب تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑیں دعائیں مانگنے لگتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے. فرمایا کہ قرآن کی سچائی کے نشانات دنیا میں ظاہر ہیں. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا اللہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے؟ دوسرے رکوع سے سورہ الشورى کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ 42 نمبر سورہ ہے، مکی ہے، جس کے 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں. دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو اور پہلے رسولوں کو یہی بات وحی کی گئی تھی کہ اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. زمین و آسمان کی حکومت اسی کی ہے. فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور آپ پر وحی کیا گیا ہے کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو قیامت سے خبردار کر دیں کہ وہاں ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک جہنمی ہوگا. اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. مگر نا انصاف ہر قسم کی مدد سے محروم ہوں گے. زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے اور ہر شے پر اسی کا اختیار اور اسی کی قدرت ہے. رکوع نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. وہ اپنی بات پہنچا چکے ہیں. ان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. اسی نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور جانوروں کو بھی اور تمہاری نسل کو پھیلا دیا. اس جیسا کوئی نہیں. وہ کائنات کا واحد مالک ہے جسے چاہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے. اس نے تمہیں ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکوں پر شاک گزر رہی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اہل کتاب نے حق جان لینے کے باوجود محض ہٹ دھرمی کے باعث اختلاف کیا ہے.
اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ ایک وقت مقرر لے کر آ جاتا تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین حق کی طرف بلاتے رہیں، جیسے آپ کو حکم ملا ہے حق پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اور اعلان کر دیجئے کہ میرا ایمان قرآن مجید پر ہے، مجھے تمہارے درمیان انصاف کرنے کا حکم ملا ہے، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرنے والوں پر اس کا سخت عذاب ہے۔ قیامت کو انصاف ہوگا جو شاید قریب ہی آ لگی ہے۔ منکر قیامت اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں، انہیں اس کے برپا ہونے کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ آخرت کے طلبگاروں کو اللہ ان کی طلب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا مانگنے والوں کو یہی ملتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ان کے شریک ایک بے بنیاد بات کی طرف بلاتے ہیں، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو گیا ہوتا۔ اللہ کے دین کو ماننے والے اس کے فضل کی بشارت پائیں گے۔ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ تم سے دین کی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ ان کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن خود تیار کر لیا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ ایک لفظ بھی نہیں سنا سکتے۔ وہی اپنی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بندوں کے رزق میں فراخی پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دیتا ہے تو زمین میں سرکشی پھیل جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جب لوگ بارش سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر فرمایا ہے، لوگوں تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے، جبکہ وہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے لیے ڈبونے کا باعث بنا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ سنو، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دنیا کا عارضی سامان ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے۔ جو خوش نصیب بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، بدلہ برابر برابر ہے، اور معاف کر دینے کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ لیکن مظلوم بدلہ لے لے تو اس پر کوئی بھی الزام نہیں، البتہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑے اجر اور ہمت کی بات ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا، ظالم قیامت کے روز بہت ذلیل ہوں گے اور کہیں گے دنیا میں واپس جانے کی کوئی تدبیر ہے؟ ایمان والے بولیں گے کہ ظالموں کو اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہوگا۔ اے لوگوں، وہ دن آنے سے پہلے جس سے لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اپنے رب کی بات مان لو۔ اگر تم نہیں مانتے تو پیغمبر کو ہم نے تم پر نگران نہیں بنا کر بھیجا۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جو چاہے وہ پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بانچ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 ذریعوں سے ہم کلام ہوتا ہے، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا ہے، ہم نے ہی روشنی رکھی ہے، اس سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ راہ حق ہے، تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 43 نمبر سورہ ہے، مکی ہے، جس کے 7 رکوع ہیں اور 79 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ کتاب ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی ہے۔ لوگوں نے ہر رسول کا مذاق اڑایا اور ہم نے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا۔
ان ظالموں کو اقرار ہے کہ آسمان و زمین اللہ نے بنائی ہیں، جس نے زمین کو بچھایا، اس میں راستے بنائے، آسمان سے بارش اتاری، اس نے ہر شے جوڑا جوڑا بنائی، سواری کے لیے کشتیاں اور جانور بنائے تاکہ تم اس خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، مگر انسان بڑا ناشکر ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے تو خدا کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کے پاس اس غلط عقیدے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں باپ دادا کے راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں، اگر یہ نہ مانے تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ ہم نے جس بات کی طرف ان کو بلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کی تھی، اور وہ اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑ گئے تھے، مگر یہ لوگ دنیا کے چکروں میں پڑ کر حق کو بھول گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کی کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا، کسی امیر بندے پر۔ انہیں بتا دیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں، ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے، تو کیا نبوت تمہاری مرضی سے بھی تقسیم کریں؟ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ سب ایک ہی طریقہ اختیار کر لیں گے تو ہم بلند و بالا عمارات اور دنیا کی ساری دولت کافروں کو دے دیتے۔ یاد رکھو، دولت دنیا بالکل عارضی شے ہے اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا ذکر الہی سے منہ موڑنے والوں پر شیطان۔ رکوع نمبر 9 سے 10 کے اندر 9 کہ ذکر الہی سے منہ موڑنے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر جب ہمارے ہاں پیش ہوں گے تو یہ لوگ قیامت کے دن شیطان سے دور بھاگنے کی تمنا کریں گے، مگر ان کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایسے اندھے اور بہرے بھلا آپ کی بات کیا سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ عذاب خداوندی کا شکار ہو جائیں یا آپ کے بعد انہیں سزا دی جائے۔ آپ وہی کو مضبوط تھامے رہیے، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اس کتاب کا پیغام کوئی نرالا نہیں، پہلے رسولوں کی طرف بھیجے جانے والے کتابوں سے معلوم کر لیجئے کہ ہم نے اپنے سوا کچھ دوسروں کی بندگی کی اجازت کبھی بھی نہیں تھی۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہی پیغام توحید لے کر فرعونیوں کے پاس آئے اور انہیں بڑی سے بڑی نشانی دکھائی، مگر انہوں نے انکار ہی کیا۔ پھر ہم نے ان کو شاید وہ بات مان لیں، مگر جب ان پر گرفت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے التجائیں کرتے، اور جب عذاب دور ہو جاتا تو اپنی بات سے پھر جاتے۔ فرعونیوں نے ایک روز کہا کہ یہ شخص اچھا ہے جس کی زبان بھی صاف نہیں، میں تو مصر کا بادشاہ ہوں اور اس سارے خزانوں کا واحد مالک ہوں۔ اگر یہ رسول ہوتا تو اس نے بھی سونے کے کنگن پہنے ہوتے یا فرشتے اس کی مدد کو آتے۔ اس طرح فرعونیوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر انہیں اعتراض ہے کہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ تو ہمارے بندے تھے، ان پر ہم نے انعام فرمایا تھا، وہ قیامت کی نشانی تھے۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ توحید الہی میں اختلاف کرنے والے ظالم عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کو سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہاں پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ رکوع نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ آج تمہارے لیے خوف اور غم کی کوئی بات نہیں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی،
یہاں آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں موجود ہوں گی. مجرم دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں وہ داروغہ دوزخ سے درخواست کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رب ہمیں موت ہی دے دے. وہ کہے گا اب تمہیں یہاں ہی ٹھہرنا ہوگا کیونکہ تم دنیا میں حق سے نفرت کرتے تھے. آپ ان مشرکوں میں اعلان کر دیں کہ اگر رب کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کروں. آسمان و زمین کا رب پاک ہے، ساری کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو مجال نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر فرمائیے اور کہہ دیجئے ان قریب تم کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا. رکوع نمبر 14 سے سورہ الدخان کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ مکی سورہ ہے، 3 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں. فرمایا کہ یہ مبارک کتاب لیلۃ القدر میں اتاری گئی ہے، جس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت سے ظہور میں آیا ہے. اس قرآن حکیم کے اتارنے کا مقصد برے کاموں کے برے نتیجوں سے ڈرانا ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں. جب گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں. یہ ایسے غافل ہیں کہ ایک حقیقت کو کھول کر بیان کر دینے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور جب ان سے ذرا عذاب ہٹا تو وہی کچھ کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے. ان کو قیامت کے روز پکڑا جائے گا، پھر ان سے پورا انتقام لیا جائے گا. ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا گیا. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. انہیں حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں. فرعونی پیچھا کریں گے اور سارے غرق ہو جائیں گے. کتنے ہی باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ ان کے کسی کام نہ آیا. اور کتنے ہی عیش و عشرت کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پر روئی، کسی نے افسوس نہ کیا، اور ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا. رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے رسوا کن عذاب سے بچا لیا، پھر ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی. یہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے تو تم ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ. ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے طاقتور مجرم ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کائنات کوئی کھیل نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم فرما دے. رکوع نمبر 16 کے اندر فرمایا سنو، زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگی، اور کھولتا ہوا تیل ان کو پانی کے لیے کی جگہ پینے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ پکڑو اس باغی کو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم لے جاؤ. ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیلو. پھر کہا جائے گا اس کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے. خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں باغوں اور چشموں میں ریشمی لباس پہننے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. اب دوبارہ کوئی موت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کی عذاب سے بچا لے گا. ابھی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی منتظر ہیں. اس کے بعد سورہ الجاسیہ کا آغاز ہو جاتا ہے. 45 نمبر سورہ ہے جو کہ مکی ہے. 4 رکوع ہیں اور 37 آیات ہیں. رکوع نمبر 17 کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن حکیم خدائے عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، اور جس توحید کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا سے یہ ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل آسمان و زمین کے چپے چپے میں موجود ہیں. انسان کی خلقت، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا برسنا، زمین میں نباتات کا اگنا، ہواؤں کی گردش، غرض ہر چیز میں توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کے نشان موجود ہیں. اگر یہ نشانیاں لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی
تو اور کون سی بات ہے جسے سمجھیں اور مانیں گے؟ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ اللہ کا کلام سن کر اس طرح پتہ چل دیتا ہے کہ گویا کوئی بات سنی ہی نہیں ہے، اور آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 18 کے اندر فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے سمندر پر کام لگا دیے ہیں تاکہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر حلال روزی تلاش کر سکو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے آخرت کے منکروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جو اچھے عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو برے عمل کرے گا اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ ہم نے ان سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی، انہیں عمدہ رزق عطا کیا تھا، اور انہیں اس دور کے تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، مگر ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے، آپ شریعت کی اتباع کریں اور خواہشات کے پجاریوں کو ساتھ نہ دیں، وہ آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ قرآن لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور نیکوں کی زندگی اور موت کو ایک جیسا کر دیں۔ رکوع نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے تو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں، ہم تو زمانے کی گردش سے مرتے ہیں۔ جب ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے تو کہتی ہیں ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ تو مان لیں گے۔ ان کو بتا دیں کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ رکوع نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اہل باطل بڑے نقصان میں ہوں گے۔ ہر شخص کے ساتھ اس اعمال نامے کے مطابق سلوک ہوگا۔ ایمان والے نیکوکار اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور کافر ذلیل ہوں گے۔ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ تکبر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، مگر قیامت آئے گی تو یہ بد اعمالیاں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، آج ان کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان اور ساری مخلوق کا رب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔